کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے، یہ اس سے آپ کی اعصابی جنگ ہے جو آپ سے سپیڈ میں بھی زیادہ ہے، جو پاور میں بھی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ گھوڑا رکھنا بھی سنت ہے، گھوڑ سواری بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں تو خود بھی الحمدللہ، اور دوسرے جو ہمارے کلب کے ساتھی ہیں یا جہاں بھی بات ہو ان کو یہ کوشش کی جاتی ہے بتانے کی کہ وضو کے بغیر گھوڑے کے اوپر نہ بیٹھا جائے۔ میرے نزدیک اگر میں اپنے والے سے اتنے بات کر لیتا ہوں کہ اگر میرے اندر جہاد کا جذبہ نہیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی مکمل نہیں سمجھتا۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج ناظرین واسطے بھی خوشی کی گل ہے جڑے شوق رکھتے ہیں نیزہ بازی کا یا نیزہ بازاں نوں ویکھن کا یا گھوڑیاں نوں پیار کرنے والوں، اور ساڈے واسطے بھی کہ اسی اکثر اپنی ویڈیو تو روانے اور ذکر بھی کرنے ہیں کہ وہی تو اس شعبے دے وچ ود تو ود لوگ نے ہر بندے دی ہر کلب دی اپنی افرادیت ہے، اور اسی کرنے ہیں ذکر اکثر کہ ایک کلب ایسا ہے کہ جنہ دے سوار، جنہ دے گھوڑے، انہاں دا لباس منفرد نظر آتا ہے، یعنی اتفاق نیزہ باز کلب گجرات 90% بارش اور ایکو جہا لباس، گھوڑیاں دے بھی جڑے سوارن دے جڑے لوازمات نے ایکو جے، اس نے دائرے کی شکل سے کسی نیزے باز کے مقابلے آمدن تو ساری دنیا کو ویکھن آ پڑے۔ اج اسی جناب انہاں دے ڈیرے تے بیٹھے ہیں، مرزا محمد عرفان بیگ صاحب، انہوں نے گل بات کرنے ہیں تاکہ میری معلوم بھی اضافہ ہوئے، تہاڈی جی بھی ہوئے، اور نیزہ بازاں دی معلومات جس واسطے کہ یہ واحد کلب اتفاق نیزہ باز کلب دے وچ عہدیدار نہیں ہیں، اور دوسری ساڈے واسطے اہمیت ہے کہ میں اکثر ذکر کرنا کہ اسی نور جمال دے ایک دوست کی کوئی مووی بنائی، شوق پیدا ہویا کہ نیزہ بازی منفرد کھیل ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال جس ویلے اسی انہاں دا پیڈ ویکھیا، پیڈ تے ایک حدیث شریف لکھی سی، آیت مبارک لکھی سی، قسم ہے مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، آیت شریف سی اور حدیث شریف سی، اور بے شک گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ کی رحمتیں لکھ دی گئی، تو میرا اس وقت یقین پختہ ہوا جس طرح ہم آئے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس جانور سے پیار کر رہی ہے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانی میں رحمتیں لکھ دی گئی ہیں، یعنی جو بندہ گھوڑے پالے گا، اسے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور میں نے اس چیز کو پک کر کے اسے اپنی روح میں بسا لیا، پھر ہم نکلے، اللہ کا فضل ہے، صحت بھی ٹھیک ہوئی، لوگ بھی اچھے ملے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، اچھے اچھے لوگ مل رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے ہم نکلے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ساری بارش ہیں، مذہبی ہے، اس سے پہلے نماز ان کو ہم نے آتی پڑھتے دیکھا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ مختصر سے تعارف کرو اپنے کلب کا، کیونکہ جب پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت آپ کا جب پیڈ وغیرہ دیکھا، ہمیں پھر شوق جو ہمارا پختہ ہوا دینی والے سے، یعنی ہمیں اس بات پہ پختہ یقین ہمارا ہو گیا کہ اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہونا یا اس جانور کو پالنا ثواب بھی ہے واقعی۔ ایک تو آپ کی کلب میں کوئی عہدیدار نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ سوار اتنے زیادہ ہیں کلب کے، میرا 4 سیکشن ہیں، 3 ہیں، یہ آپ بھی بتائیں گے، اور سب کے لباس ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو کسی نے باقاعدہ بریف کیا یا آپ نے اس کھیل میں آ کے جو خود ہی سوچا کہ اس کو مجھے اس طرح ہم نے کرنا ہے یا تعارف کروا دیں کلب کا پورا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں، اور کلب کے حوالے سے میں اظہار خیال کرنے سے پہلے یہ آپ کا جو چینل ہے اس کا مشکور ہوں کہ یہ ہماری جو گیم ہے اس کو بہت زیادہ میڈیا کوریج دے رہا ہے، اور جو کچھ آج کل ضرورت ہے سوشل میڈیا کے لحاظ سے اس پہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ورک ہے۔ پھر کلب کا جو آپ نے تعارف کرایا ہے، الحمدللہ یہ واقعی پاکستان کا پہلا کلب ہے جس نے اپنے کلب میں عہدے نہیں رکھے، اور اس میں خوشی والی بات یہ ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کے 50 سال تک 60 سال تک بھی اس میں سوار ہیں، اور وہ اپنا گیم کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے کلب کی جو زیادہ کوشش ہے، ہم مقامی لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ادھر کے گجرات ضلع کے سوار ہیں ان میں شوق میں اضافہ ہو. تو اس لحاظ سے کافی الحمدللہ ہمارے جو ہے کلب میں کا جو ہے، جس طرح آپ نے یونیفارم کے لحاظ سے ذکر کیا، تو وہ یہ ہے کہ یہ گیم کا میں تو اس کو بڑا لازمی حصہ سمجھتا ہوں. تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جس بندے کی زندگی میں وہ سلیقہ شاری ہے وہ زندہ، اور جس بندے کی زندگی میں سلیقہ شاری نہیں ہے، کوئی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کرنے کا اس کو ذہن یا شعور، تو وہ میرے خیال میں وہ مردہ کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک کلب میں اتنے گھوڑے ہونے کے باوجود الحمدللہ سواروں کا تو ہر ایک کی کلب میں یونیفارم ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کلب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے کلب کے تمام گھوڑوں کا بھی جو ہے سامان وہ بھی ایک جیسا ہے، تو ڈسپلن بھی ہے الحمدللہ. تو یہ تو چلیں میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ جو آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے چہرہ مبارک کے لحاظ سے، تو وہ بھی خوشی والی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو موسٹلی سوار ہیں وہ ماشاءاللہ بہریش ہیں. اور جیسے آپ نے اس کا تھوڑا سا مذہبی حوالے سے، تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ گھوڑا رکھنا بھی سنت ہے، گھوڑ سواری بھی سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں تو خود بھی الحمدللہ اور دوسرے جو ہمارے کلب کے ساتھی ہیں یا جہاں بھی بات ہو ان کو یہ کوشش کی جاتی ہے بتانے کی کہ وضو کے بغیر گھوڑے. میرے ایک ساتھی تھے کرنل صاحب دوست، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بات بتائی، میں نے خود نہیں پڑھی، کہ ایک بندہ ذکر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ سنت کی نیت سے سواری کر رہا ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے. تو جب سے یہ بات میں نے سنی، اس سے پہلے بھی کوشش تھی لیکن اس کے بعد مجھے نہیں کوئی یاد پڑتا کہ ایک دن بھی میں وضو کے بغیر گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. تو کچھ ہمارے مذہبی مشاغل ہیں اور ہمارا کلچر بھی. یہ جو گیم ہے یہ دینی والے سے بھی اس پہ کوئی ایسا اعتراض والی بات نہیں آتی. تو جیسے یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اس وقت الحمدللہ اپنے کلب کے یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس ڈریس میں مجھے کسی بھی سوسائٹی میں جانا پڑے، کسی بھی ملک میں جانا پڑے یا کسی بھی حوالے سے، تو میرے لیے شرمندگی نہیں، باعث خوشی ہے. اور کوئی بندہ مجھے اس لحاظ سے کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا. اور یہ نیزہ بازی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں اتنے پرتکلف انداز میں اس کی کچھ چیزیں جو ہیں ظفر صاحب میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں مجھے اس میں اٹریکشن پیدا کرتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنے باوقار یونیفارم والی مجھے کوئی اور گیم نظر نہیں آتی کہ جس طرح ہماری گیم میں یہ یونیفارم اسی طرح جی. اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ جو ہمارا نیزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جنگی ہتھیار پہلے دور کا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا کلچر بھی شامل ہوتا ہے، ہمارا وہ جو ہے جہادی سسٹم وہ بھی اس میں نظر آتا ہے آپ کو. اور ساتھ ساتھ اس میں جو سنت والا عمل ہے کہ گھوڑا رکھنا اور گھوڑ سواری کرنا وہ بھی اس میں الحمدللہ شامل ہے. جی آپ نے نیزہ بازی کب شروع کی؟ میں جی تقریباً آج سے 20 سال پہلے میں اس شو کے ساتھ منسلک ہوا. اس سے پہلے ہمارے جو پرانے دور میں دادا ابو اور والد صاحب وہ جیسے ضرورت ہوتی تھی وہ گھوڑیوں کا دور تھا، وہ گھوڑیاں رکھتے رہے ہیں. میرے والد صاحب بہت شوقین ہیں، خود بھی جب اپنی جوانی میں وہ گھوڑ سواری کے لیے انہوں نے گھوڑیوں کا ہی دور تھا. ہمارے ادھر ٹرینڈ نہیں تھا نیزہ بازی کا. تو میرے دوسرے بھائی بڑے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شوق رکھتے ہیں، گھوڑ سواری کا شوق رکھتے ہیں. نیزہ بازی میں نے کیا. اچھا باقی ہم لوگ سوال کرتے رہتے ہیں علمی حوالے سے بھی، لیکن تعداد جو پرانے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے کرنے چاہیے. آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے، لیکن چونکہ آپ نئی جنریشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جی، تو اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ابھی ہم بچپن میں دیکھتے تھے سنگل نیزہ بازی، جی
اب سیکشن کا دور ہے، جی تو کیا سمجھتے ہیں نیزہ بازی جو سنگل ہے اس کو ساتھ شامل رہنا چاہیے یا زیادہ سیکشن ہونے چاہیے یا سنگل نیزہ بازی زیادہ ہونی چاہیے؟ میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ جو بنیاد ہے کسی بھی چیز کی اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور میں اس گیم کے لحاظ سے سنگل کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. اس میں گھوڑے کا جو اچھا ہونا ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور سوار کی سواری زیادہ نمایاں ہوتی ہے. تو وہ اس حوالے سے مجھے تو زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ سنگل نیزہ بازی میں نظر آتی ہے کہ اس میں نیزہ بازی میں مختلف لوگوں کی مختلف پریفرنس ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ گھوڑے کا اچھا دوڑنا، سوار کا اچھا طریقے سے احسن طریقے سے وہ جو نیزہ بازی کے اصول و ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وہ نمائش بنانی. ابھی آپ نے تنظیم بنائی ہے ایک نیزہ بازی ایسوسیشن، اس میں عمران صاحب شامل ہیں، جو عمران لطیف ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کافی پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہیں، جی تو ایشان افضل گوندے صاحب ہیں، جی جی نیو جنریشن شامل ہے. تو یہ نیزہ بازی ایسوسیشن بنانے کی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہے؟ نیزہ بازی ایسوسیشن میں یہ تو نہیں کہوں گا، یہ تو آپ عمران صاحب اور ذیشان گوندے صاحب یہ تو ہم ویسے ہی ایک کلب کے ہیں. تو یہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب ہم ایونٹ کراتے تھے اپنا جو ہے نیزہ بازی کے حوالے سے سارے مل کے، تو یہ پورے ضلع کی نمائندگی کرتی ہے. اس میں آپ خود غور کر کے دیکھ لیں، نیزہ بازی یہ تو ایک گیم کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایسوسیشن یہ اکٹھا ہونے کا. کوئی بھی ایسوسیشن بنتی ہے نا تو اس کے اندر ایک قواعد ضابط یا منشور ہوتا ہے. جی تو آپ نے اس کے اندر نیزہ بازوں کے لیے کیا قواعد ضابط اپنے کھلاڑیوں کے لیے یا سواروں کے لیے طے کیے ہیں؟ جی ٹھیک یا کیا آپ تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے. یا کن چیزوں پہ آپ مستقل طور پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہونی چاہیے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں وہ بھائی ہمارے زیادہ تو اس بات کا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نام سیدھا راز میں رکھا جائے، لیکن بھائی بلال پسوال، بھائی سجاد لدہ صدار، بھائی دانش چاک مبارک والے، بھائی انصر دلوادہ اور رانا محمد لطیف صاحب ٹھٹھا پور، ان بھائیوں نے اور بھی باقی بھائیوں نے بھی، بھائی سجاد مہنوال والے سارے، یہ انہوں نے مشترکہ محنت کی ہے، تعاون کیا ہے. یہ اسپیشلی یہ جو بیرون ملک ساتھی ہیں انہوں نے ادھر ورک کیا اور کافی 2-3 سال ان کو لگے ہیں، اور انہوں نے کچھ اصول و ضوابط واضح کیے ہیں. اور ان اصول و ضوابط کا ہمیں ادھر جو مقامی جلسہ ہے اس میں جو ہمارے لیے پرابلم بنتی تھی انوسر کے حوالے سے، قلعہ ماسٹر کے حوالے سے، مقامی سواروں کے حوالے سے، اس کے ایکسٹرا اخراجات کے حوالے سے، ان سب پہ انہوں نے قانون سازی کی ہے اور کافی حد تک انہوں نے اس میں بہتری لائے ہیں. اور میں ان سب بھائیوں کا آج آپ کے چینل کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو مقامی ساتھی ہیں ان پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری نیزہ بازی کو آسان کرنے کے لیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے شب و روز محنت کی ہے، اور اس کا آج ہم سب ثمر لے رہے ہیں. وہ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ماہ میں یا یہ چوتھی نیزہ بازی اتفاق کلب کے زیر نگرانی ہو رہی ہے. تو یہ ساری میں ان لوگوں کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے یہ محنت کی اور اس کے اصول و ضوابط بنائے. کیا بنایا اصول و ضوابط؟ جی انہوں نے اس میں ایک تو جو وہ ہمارے پل والے گراؤنڈ سے شروع ہوا ہے کہ مقامی سواروں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بات ہوئی تھی. مقامی سے جی ضلع گجرات کے سوار، اور جو ادھر ہمارے ضلع گجرات کے کلبوں کے ساتھ مستقل طور پر سوار اٹیچ ہیں جن کا کسی دوسرے سوار ضلع کے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی سوار دوسرے ضلع کی جی پرماننٹ موجود ہے جی، اور وہ باہر نیزہ بازی نہیں کر رہے جی، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں ادھر ہی کھیلیں گے. جی وہ ہمارے ادھر لوکل کلب جو ہیں ضلع گجرات کے کلب ان کے ساتھ جو منسلک ہیں آلریڈی مستقل. جی ٹھیک ہے، انہیں آپ شامل سمجھے؟ جی بالکل، ان کو وہ ابھی تک ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہے. اور سوری اگر آپ کا یہاں پہ سوار ایک آپ کے کلب میں دوڑ رہا ہے شروع سے، فرض کریں جنگ کا ہے، ساہیوال کا ہے، جی لاہور کا ہے، جی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے میلے کے بعد دوسرے ضلع میں وہ دوڑا تو آپ کیا کریں گے؟
اگر وہ سوار کمرشل طور پہ دوسرے ضلعوں میں دوڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی ادھر سے رکنیت ختم ہو جائے گی. کمرشل طور جی جی جی. ویسے بے شک دوڑے جاتے ہیں. ویسے بھی وہ کلب کا تو اپنے کلب کو نمائندگی کرے گا جہاں بھی. جہاں پہ آپ بے شک اپنے کلب میں دوڑے، کلب کا ممبر ہے آپ. جی. کمرشل مینز کے اگر کہیں سے کوئی فیس لے کے جی جی ایسی بات. اور کیا تبدیلی آپ نے کی ہے؟ اور اس میں تبدیلی یہ ہے کہ جو اب یہ ایسوسیشن ضلع گجرات کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے بات، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ ہمارا ادھر نقدی انعام یا موٹر سائیکل وغیرہ یا اس طرح کا جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور سمپل ٹرافیاں دی جائیں. اور اسی طرح یہ جو اوور اخراجات ہمارے ایکسٹرا اخراجات ہوتے ہیں یہ کھانے وغیرہ کے لحاظ سے، ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے اور ان کو بھی بیسیکلی جو نیزہ باز ہے اس کو اچھا گراؤنڈ، اچھا ڈسپلن اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اچھا انعام ٹرافی کے طور پہ دیا جائے. ویسے تو وہ اگر جتنا بھی انعام دیا جائے یا اس طرح کی ایکسٹرا سہولتیں دینے کی کوشش کی جائے وہ میرے خیال میں اس کے لیے بے معنی ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس گیم پہ کہ اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیزہ باز ان چیزوں کے لیے نیزہ بازی کرنے آتا ہے کہ مجھے ادھر کو بہت ایکسٹرا پیسے ملیں گے یا مجھے کو بہت ادھر کھانے پینے کے لحاظ سے بہت ایکسٹرا مجھے سسٹم دیا جائے گا. وہ صرف اور صرف گیم کے طور پہ آپ کی تبدیلیوں کو مطلب پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اچھا سمجھا ہے، یا کچھ لوگوں نے اس کو اعتراض بھی کیا؟ کوئی بھی چیز کسی بھی معاشرے میں نئی جب ایڈ کرتے ہیں آپ کچھ اصول و ضوابط کچھ سسٹم کی بہتری کے لیے تو وقتی طور پہ اس پہ کرٹیسائز ہوتا ہے، لیکن جوں بندہ اس کو عملی طور پہ اس کے فائدے دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کا قائل ہوتا ہے. میں بھی پہلے جو انہوں نے محنت کی اصول و ضوابط کے لحاظ سے اور جو انہوں نے قوانین بنائے اس کا عملی طور پہ گرویدہ تب جب میں نے اپنے ادھر صدر والے جلسے میں اس کو امپلیمنٹ کرایا اور اس میں دیکھا ہمارے کلب کے سارے ساتھیوں کے تعاون سے اور اس کی افادیت جب ہمیں سمجھ آئی تو پھر ان کے کام کو زیادہ سراہا گیا. تو ابھی سراہا گیا ابھی بھی انشاءاللہ جو بھائی اس چیز میں تھوڑا بہت اختلافات رکھتے ہیں تو یہ تو میں تو نیزہ بازی آپ سمجھتے ہیں آہستہ آہستہ جو آپ کی تبدیلیاں ہیں ان کی افادیت کو سمجھ کے سب قائل ہو. ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، رولز موجود ہوتے ہیں اور واقعی ابھی نیزہ بازی جب سے زیادہ ہوئی ہے تھوڑی سی کمی نظر آ رہی تھی. تو آپ اس کے لیے کیا کریں اور کس حد تک آپ کو امید ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہ ضلع گجرات میں یہ شوق کافی فروغ پا رہا ہے، تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے سواروں کی اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اب ماشاءاللہ تقریباً 40 کے قریب سوار دوڑ رہے ہیں اتفاق نیزہ باز کلب کے سوار جو. تو اسی طرح الحمدللہ دوسرے کلبوں کے بھی کافی زیادہ سوار ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اس میں قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ گیم جیسے اب کافی حد تک یہ ون ڈے میں سنگل والا ٹائم وہ ختم ہو گیا تھا. تو جب سے یہ قواعد و ضوابط سامنے آئے ہیں اور وقت کی پابندی کی گئی ہے تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ اب سارے جلسوں میں سنگل بھی پراپر طریقے سے ہو رہی ہے اور سیکشن بھی ہو رہی ہے اور اس میں ساتھی بہت زیادہ خوش ہیں اور مقامی ساتھیوں کو کی بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور شوق بڑھ رہا ہے. یہ جیسے فتح پور والے ایونٹ میں میرے بیٹے نے وہ پوزیشن حاصل کی ہے جس کی جو جانوں بات میں کروں تو میں بھی نیزہ بازی کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی جلدی اس کی یہ نہیں ہے 4 آڑیاں مار کے وہ پوزیشن حاصل کرے گا میں بھی توقع نہیں کر رہا تھا. تو اس سے کل بھی ایک مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کی نیزہ بازی دیکھ کے میرے بیٹے نے بھی مجھے اس پہ چیز کو مجبور کر دیا کہ اب میں نے بھی نیزہ بازی کرنی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مقامی طور پہ اس چیز کا شوق بڑھ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں آپس میں بھائی چارہ بڑھ رہا ہے
کہ میری ٹیم میں اگر کسی سوار کی کمی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس سوار ہے تو وہ مجھے دیں، اور اس میں ایک دوسرے کا کافی زیادہ تعاون بڑھتا ہے، پیار محبت بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ جو جینون بات ہے کہ جب ہمارے یہ مقامی سوار آگے آتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، تو اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے بعض اوقات کسی کی رشتہ داری ہوتی ہے، کسی کی دوستی ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بہت تیز ہو چکی ہے، مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ جی آپ کی نیزہ بازی ہم نے دیکھی ہے، ایونٹ آپ نے کروایا تھا فتح پور میں، جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، کافی سوار تھے، آپ کی یونیفارم کا پہلے بھی میں نے حوالہ بھی دیا ہے، لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں۔ میں انہیں حادثہ ہی کہوں گا، ایک تو فزیکلی حادثہ تھا کہ گھوڑے سے لوگ گرے ہیں، گھوڑے کروڑ میں گئے ہیں 3-4 دفعہ، کیوں ہوا ہے اور اس کا سدے باب کیا ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس نیزہ بازی کے مقابلے کروا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو پریکٹس آپ کروا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے کی، نیزہ بازی کرنے کی، اور سب سے پہلے بندہ گھوڑے پہ میرا خیال ہے کہ اپنی یونیفارم پہن کے بیٹھتا ہے، جی اور آپ کی اس پریکٹس نیزہ بازی میں کچھ پرانے لوگ میں نے دیکھے ہیں بغیر یونیفارم کے، جی ٹھیک۔ تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جیسے انٹرویو شروع ہوتے ہی میں نے اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے دوسرے لفظوں میں کہ ہماری واحد گیم ہے کہ جو اتنے اچھے لباس میں اور اتنے اچھے انداز میں کی جاتی ہے۔ اب ایک چیز کو ہم خود اس چیز کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ ہمارا قصور ہے۔ تو جہاں تک ہمارے کلب کا تعلق ہے وہاں تو الحمدللہ کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ یونیفارم کی پابندی کی جائے، پاک کی پابندی کی جائے، ویسٹ کوٹ کی پابندی کی جائے، دوسرے یونیفارم کی، ایون کہ شوز تک اس چیز کا ہم نوٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس سوال کے حوالے سے میں آج چلیں جتنے نیزہ باز بھائی دیکھتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ آپ ایسے ڈسپلن کا مظاہرہ کریں کہ یہ کسی کو اس سوال کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ میری طرح اسی چیز کا اظہار کرے کہ ہماری جو گیم واحد گیم ہے کہ جو اتنے اچھے پراپر یونیفارم میں ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے حادثات کے حوالے سے، کچھ اس میں کردار تین جو ہے نا لوگوں کا ہے، ایک سوار حضرات کا، ایک انتظامیہ کا اور ایک شائقین کا۔ سوار صاحبان کا یہ ہے کہ اگر ان کا گھوڑا پہلے ہی ان کو معلوم ہے کہ یہ فاؤل کرتا ہے تو اس گھوڑے کو گراؤنڈ میں نہیں لے کے آنا چاہیے۔ دوسرا انتظامیہ کا کہ انتظامیہ کو اپنی ارینجمنٹ اس طرح کی کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا فاؤل کرے تو اس وہ عام پبلک تک اس کی رسائی نہ ہو، وہ ادھر ہی اس کو روکنے کا ایسے انتظامات ہوں حفاظتی، جیسے رسیاں وغیرہ لگا کے کہ اگر کوئی اس طرح کا گھوڑا فاؤل کرتا بھی ہے تو وہ پبلک تک نہ جا سکے۔ اور تیسرا شائقین کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹلی جلسوں پہ، جیسے ادھر بھی ماشاءاللہ بہت کراؤڈ تھا، تو وہ کرتے ہیں کہ جو حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ان کو بور کر کے آگے آ جاتے ہیں، اور اسپیشلی جب فائنل کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ انتظامیہ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گراؤنڈ کی کراسنگ کرتے ہیں اور اس طرح حادثات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ گیم بہت اچھی ہے لیکن اس میں رسک بھی اسی لیول کا ہے۔ ہاں جی ناظرین، میرا یہ سوال بیگ صاحب سے پازیٹیو حیثیت سے تھا کہ جو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ان کی لاپرواہی سے۔ ویسے بہت اچھے ایونٹ کرواتے ہیں سارے نیزہ باز بائی، انتظامیہ جتنی ہے ساری بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ جب اپنی آپ کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کہاں تک یہ خرچہ کریں۔ کوئی بھی گیم ہے اس کے لیے اسٹیڈیم ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے انتظامیہ موجود ہوتی ہے، سرکاری انتظامیہ، اور یہ واحد خوبصورت گیم ہے اور واحد بدقسمت گیم ہے کہ جس کے لیے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی۔ ضلعی گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہوتا ہے اور ضلعی گورنمنٹ آج تک ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک اسٹیڈیم نہیں بنا کے دے سکی، حالانکہ ان کو اس میں بچت ہے، ٹکٹ لگا لیں۔ اور میں کیونکہ اس کھیل سے وابستہ ہوں ان کے ساتھ، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ ایک دفعہ نیزہ بازی دیکھ لے گا اور ہی ساتھ وہ دوبارہ نہ آئے، تو یہ انتظامیہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور جو انتظامیہ نیزہ بازی کروانا کی پوری اپنی کوشش کرتے ہیں، تو جو کراؤڈ ہے دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ آگے نہ آئیں، وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ تو باقی جناب آپ سے بڑی باتیں ہوئی ہیں،
آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے نیزہ بازی میں پاکستان؟ نیزہ بازی میں آئیڈیل جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہی نہیں، شاید سارے ہم نیزہ بازوں کے، ہمارے اللہ جان نصیب کرے ملک عطا صاحب آپ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بڑا پیار والا رشتہ بھی تھا. ادھر ہمارے کوانک میں بھی نیزہ بازی پہ آئے ہیں، وہ سگر میں بھی گراؤنڈ میں بھی آئے ہیں. وہ بڑی شفقت کرتے تھے. یہ ان کی فوتگی سے تقریباً کچھ ماہ پہلے انہوں نے ڈنر پہ بھی بلایا تھا ادھر کوٹ فتح. تو کافی گپ شپ ہوئی اور فرینکلی باتیں ہوئی. وہ ان سے اس لیے کہ انہوں نے صرف اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوشش نہیں کی، بین الاقوامی لیول پہ. تو اس طرح کی قادور شخصیت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے یہ نیزہ بازی کا جو ایک جو گیم ہے آپ کی، یہ فی الحال مکمل سرپرستی سے جو ہے وہ بیرون ہو گیا؟ جی، وہ جس طرح وہ ایک ہمارا پاکستان کے سفیر تھے نیزہ بازی کے حوالے سے، گیم کے لحاظ سے ان کے پاس بیرون ملک سے مہمان آتے تھے اور وہ ادھر امن کی جو پوزیشن دیکھتے تھے اور وہ سالانہ ان کا جو ایونٹ ہوتا ہے ادھر بھی. ایون کہ ادھر جب ہمارے کوانک میں نیزہ بازی ہوئی تو ان کے ساتھ ایک جرمن دوست آئے تھے پلیئر نیزہ بازی کے. تو وہ میرے بھائی ہیں، کزن مرزا اشفاق بیگ صاحب، وہ بھی جرمنی سے آئے ہیں. تو انہوں نے آپس میں گپ شپ لگائی تو انہوں نے بتایا کہ میرے ذہن میں یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہت ویک تھی پاکستان میں. اور جب مجھے ملک صاحب نے دعوت دی اور میں نے ادھر آ کے مختلف ایونٹ دیکھے ہیں قریب سے، تو میں بڑا مطمئن ہوا کہ یہ میڈیا کے لحاظ سے اتنا خطرات عوام کو دکھائے جاتے ہیں. ادھر تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت امن ہے اور لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. تو اس طرح کی ان کی بہت ساری یادیں ہیں. تو میں بیسیکلی ان سے اس لحاظ سے ضرور امپریس ہوں اور ان کے لیے دعاؤں کو بھی ہوں کہ اللہ کی ذات ان کی بخشش کرے. ایک اچھے انسان تھے اخلاق کے لحاظ سے بھی اور گیم کے لحاظ سے. ابھی آپ کس کو فالو کر رہے ہیں پریزنٹ؟ جی ابھی بہت سے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، دوست ہیں جو اس کے لیے ورک کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مقامی سواروں کے لحاظ سے کام ہو رہا ہے، اس میں اشرفیات گوندر صاحب ہیں. انہوں نے کافی زیادہ اقدام کیے ہیں اور انہوں نے ایسے ایونٹ دیے ہیں جس میں انہوں نے لوکل سواروں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مقامی سواروں کو. اور میں ان کی کوششوں کو اس موقع پہ سراہتا ہوں اور الحمدللہ ان کا سٹائل بھی بہت اچھا ہے. باقی بھی یہ جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، کوئی بھی بندہ جو اپنے سینئر کا احترام نہیں کرتا اپنی گیم میں، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آج اس پہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اپنے سینئر ساتھی جو ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی خدمات ہیں، اگر آج میں ان کی خدمات کو نہ سراہوں یا ان کا احترام نہ کروں تو کل کو میں نے بھی اس اسٹیج پہ جانا ہے تو وہی چیز مجھے بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آج جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ مجھے اپنے سینئرز کا احترام کرتے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آئندہ وقت میں اس چیز کا مجھے بھی کریڈٹ ملے گا، مجھے بھی وہ اسی نظر سے دیکھیں گے. تو ان کے سامنے اگر میں سینئر لوگوں کا احترام نہیں کرتا، میں نے اس میں بہت ہی ادب والا مقام دیکھا ہے اور اپنے جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں ان کو بڑے ہی پیار سے ایک دوسرے کو ملتے اور اتنے ادب سے دیکھا ہے. اس موقع پہ مجھے آج بھی یاد ہے جیسے خورشید چیریاں والے، ٹھیک ہے، بڑا پیار کا رشتہ تھا ان سے اور ان کو میں نے اپنے ساتھیوں کے نواب صاحب کے ساتھ اور باقی جتنے ہمارے پرانے نیزہ باز ہیں، ٹھیک ہے، چاچا ارشد یاد صاحب اللہ جان نصیب کرے، وہ بہت مشقت سے ملتے تھے اور جب بھی ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو میں انشاءاللہ خود بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے سینئرز ہیں ان کا احترام دلی طور پہ کرتا ہوں اور ان کی جو خدمات ہیں نیزہ بازی کو اس کو بھی میں سراہتا ہوں. جیسے ہمارے وہ شاہ صاحب ہیں، شاہ سلطان صاحب، انہوں نے جس طرح اس گیم کو ایک نیا روپ دیا ہے، ٹھیک ہے. آج ہم ان کو اس کو جھٹلانے کی کوشش کریں تو وہ ہماری زیادتی ہے، ٹھیک ہے.
آج بے شک میں نے ان کو اپنی اس نیزہ بازی میں میرے شروع کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن مجھے جو تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے نیزہ بازی کے حوالے سے بڑا اچھا ورک کیا اور اس کو بڑا ڈسپلن دیا۔ اسی طرح ہر دور میں بہتری کی جو ہے نا ظفر صاحب ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہ 2010-11 کی بات ہے، 12 کی، کہ ہمارا جو ہے نا ادھر گورنمنٹ لیول پہ مقامی سواروں کا ایونٹ ہوئے، تو اس میں 25 سے 30 کلب تھے۔ آج الحمدللہ 80 کے قریب کلب ہیں، اور جو سسٹم کی بہتری میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھائیوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، انہوں نے سسٹم کو کیسے بہتر کیا ہے کہ پہلے بہت پرابلم ہوتی تھی کہ اگر کسی کو اطلاع دینی ہے جلسے کی کیسے دی جائے، فون نمبر لیے جائیں، اور اس کے لحاظ سے اگر خدا نخواستہ کینسل ہو جائے کسی وجہ سے تو کیسے ان کو اطلاع دی جائے۔ تو اب ان کے سارے وہ واٹس ایپ گروپ بنانے کی وجہ سے اور ان کے نمبر لینے کی وجہ سے 1 منٹ میں ہر ایک بندے کو میسج مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اصول و ضوابط بن رہے ہیں اس سے ہماری گیم کو بہت فروغ مل رہا ہے۔ مختصر صاحب کو پیغام آپ کی طرف سے نیزہ بازی کے لیے جو شائقین ہیں ان کے لیے؟ میرا پیغام یہ ہے جی کہ پہلا لفظ ایک ہے، جیسے اتفاق ایک ہے لفظ، پیچھے 4 لفظ ہیں، نیزہ باز کلب گجرات، ٹھیک ہے؟ تو میں ہر نیزہ باز کو، آل پاکستان کو اپنے فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں نیزہ بازی کے لحاظ سے، اور اس کو ہمیں اپنے کلب کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا اس کا حصہ ہے۔ باقی بھی جو پیچھے 4 لفظ ہیں ان کو بھی کچھ ٹائم دینا چاہیے اور اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، صرف انفرادی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ایک اپنے کلب کو لے کے میں دوسرے کلبوں کو بالکل نظر انداز کر دوں۔ اس لحاظ سے نیزہ بازی کے حوالے سے جتنی بھی اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنا ورک کرنا چاہیے، دوسرے کا احترام جی احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے جو چیلنج ہے آنے والے وقتوں میں ہمیں اس کو بھی آپ نے نام لیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ نیزہ جہاز کا ہتھیار ہے، تو اگر آج سرکاری طور پہ اعلان ہو جائے جی کہ کشمیر فتح کرنا ہے، آئیں لڑیں آگے، آپ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس مسلمان میں جہاد والا جذبہ نہیں، اس کو اپنے مسلمانی کو ذرا چیک کر لینا چاہیے، ایسے چٹول لینا چاہیے۔ میں لفظ سخت نہیں کچھ استعمال کرتا، میرے نزدیک اگر میں اپنے والے سے اتنے بات کر لیتا ہوں کہ اگر میرے اندر جہاد کا جذبہ نہیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی مکمل نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی جو ہیں ان کو جذبے والا، سخت جان والا، ہماری طرح ہی اس چیز کی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس گیم کے ساتھ میرا زیادہ لگاؤ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے، یہ اس سے آپ کی اعصابی جنگ ہے جو آپ سے سپیڈ میں بھی زیادہ ہے، جو پاور میں بھی زیادہ ہے، اور جذبے میں بھی زیادہ ہے، اور آپ نے اس پہ اس کے اعصاب کو اپنے اعصاب سے مات دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ دلیر لوگوں کی گیم ہے، اور آپ اس سے زیادہ اعصابی طور پہ مضبوط ہوں گے تو اس کو فیس کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کی میں ضرور دعوت دوں گا کہ اس شوق میں جہاں تک ہو سکے ساری گیموں کو، میں جو غیر شرعی نہیں ہیں ان کو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر شرعی کون سی ہے؟ جی میں یہ ذرا ٹاپک چینج ہو جائے گا، وہ ہر بندے کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہماری شریعت کن چیزوں سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت میں کسی جانور پہ ظلم تشدد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی جانور کو اس کی فطرت کے الٹ چلانے کا بھی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا حال کافی سارے ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو جو چیزیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے ان کی طرف وہ گیم کرنی چاہیے۔ اور اس گیم میں زیادہ پاور اس لیے کہ جس کے ساتھ جو آپ کا مد مقابل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے ہر لحاظ سے ہی بھاری ہے، جڑے کا پتہ ہی ہے جا کے لگتا ہے۔ جی بالکل، میں تو ایسے ہی کہوں گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، بڑی مہربانی ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اور آپ کمنٹ ضرور کریں میرٹ پہ اگر آپ نے کوئی خامی بھی ہے یا بھی ہے، تاکہ ہمارے کام کو بہتری مل سکے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی
मंजूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया और हमारी गेम के लिहाज से जो आप इसको प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसका सारे मेरा तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।